بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ سیشن میں اس کے تسلسل میں آج کی ڈسکشن میں ہم اس سوال پہ کہ پوری زمین پر سیلاب کا آنا کیوں ضروری تھا اور بائبل میں صاف جانوروں کو اپنے ساتھ آن بورڈ کرنے کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کو کیوں دیا گیا، ان کی بابت ڈسکس کریں گے۔ اور پچھلے سیشن کا لنک اس کی ڈسکرپشن میں آپ کو دے دیا جائے گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو۔ اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کیا کریں تاکہ باقی ویورز کو بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ آج کا سیشن ہم شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ چیز ان ڈیٹیل ڈسکس کی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر تقریباً 7,000 مختلف اقسام کے جانور سوار کیے گئے تھے، جبکہ آج کل اگر ہم دیکھیں اپنے سراؤنڈنگ میں تو ہمیں لاکھوں کی تعداد میں سپیشیز نظر آتی ہیں۔ تو یہاں یہ سمپل سا کوشچن ایک مائنڈ میں رائز ہوتا ہے کہ صرف چند ہزار سالوں میں 7,000 سے لاکھوں سپیشیز کس طرح معرض وجود میں آ گئی۔ اسی بات کو مزید سمجھنے کے لیے ہم اس میٹر کو تھوڑا کمپلیکیٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ کمپلیکیٹ اس طرح کرتے ہیں کہ اگر دیکھیں کہ آج جتنی بھی سپیشیز زندہ موجود ہیں ان میں سے زیادہ تر تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود ہی نہیں تھی، وہ سرے سے تب پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر ایک ڈاگ بریڈ کے اندر ایک بریڈ ہے ارجنٹینین میسٹف، جس کو ڈوگو ارجنٹینو بھی کہا جاتا ہے، جس کے متعلق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو چنگیز خان کے ہراول دستے کے ساتھ چلا کرتا تھا اور چنگیز خان نے اس کی بریڈنگ ڈیولپ کی تھی۔ یا اس کے علاوہ ڈوبرمین بڑا مشہور کتا ہے، بڑا اگریسو اور بڑا فیئر لیس قسم کی یہ ڈاگ بریڈ ہے، اور یہ تقریباً 120 سال پہلے ڈیولپ کیا گیا ہے۔ یا پھر جرمن شیفرڈ، بہت مشہور بریڈ ہے یہ بھی ڈاگ کی، یہ تقریباً 130 ایئرز پہلے اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے بریڈ کو۔ اگر ہم دیکھیں 1880 میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا کارل ڈوبرمین، اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے جرمنی میں ٹیکس کلیکٹر تھا، یعنی کہ ریونیو جنریٹ کیا کرتا تھا، لوگوں سے گورنمنٹ کے بہاف پہ وہ پیسے کلیکٹ کرتا تھا۔ اور چونکہ اس کے پاس کیش فلو ہوتا تھا، پیسے ہوتے تھے کافی زیادہ، اور کئی بار اس کے پاس سے رقم ادھر ادھر یعنی کہ چوری بھی ہو گئی، تو اس کو ضرورت تھی ایک گارڈ ڈاگ کی، ایک ایسا کتا جو کہ نہ صرف فیئر لیس ہو، نڈر ہو، بلکہ ڈینجرس بھی ہو، ایگریسو بھی ہو۔ اسی مقصد کو دیکھتے ہوئے اس نے ڈفرینٹ ڈاگ کی بریڈز کو اپنے پاس رکھا، ان کے کراس کروائے، اور جس بریڈ کے اندر یہ والی کوالٹیز زیادہ پرومیننٹ ہوتی ان کو وہ آگے رکھ لیتا اور باقیوں کو وہ ادھر سے ڈسپوز کر دیتا۔ اور فائنلی 20 سال کی کوشش کے بعد وہ ایک ایسی بریڈ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کو آج ہم ڈوبرمین کے نام سے جانتے ہیں، اور اس میں یہ تمام فیچرز موجود ہیں۔ مثلا یہ ایک نڈر، ایک فیئر لیس ایگریسو کتا ہے اور اچھا گارڈ ڈاگ ہے۔ اب اگر دیکھیں تو اس 20 ایئرز کے ایک بڑے لمیٹڈ سے ٹائم میں اگر انسان ڈاگ فیملی میں مختلف بریڈز پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو قدرت ہزاروں سالوں میں کیا کیا کچھ کر سکتی ہوگی۔ لہذا اس کشتی کی حفاظت کے جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے خود لیا تھا، اس میں موجود چند ہزار جانوروں کو لاکھوں سپیشیز میں بدلنے کے لیے تو اس رب کا ایک حکم ہی کافی ہوگا۔ اور مجھے ذاتی طور پر اس سپیشیز کے پھیلاؤ کے اندر کوئی زیادہ حیرانی نہیں ہے، اور سچ کہوں تو اس سیشن کو لکھنے سے پہلے میں نے ڈفرینٹ سپیشیز کا مطالعہ کیا ہے اور کافی ریسرچز کو بھی میں نے ٹچ کیا ہے۔ صرف آپ کے انٹرسٹ کے لیے یہ بتاتا ہوں کہ ڈاگ فیملی یعنی کینیڈائے سے ہی تقریباً 34 سپیشیز نکالی جا چکی ہیں۔ مثال کے طور پر کتے، بھیڑیے، لومڑیاں، جیکلز، گیدڑ اور کوئٹیز وغیرہ، اور یہ تمام کی تمام مختلف عادات اور مزاج والی سپیشیز ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں،
تاہم ان کی فیملی یعنی کہ زوج ایک ہی ہے۔ یہاں دوبارہ سورہ نحل کی اس آیت پر غور کریں کہ ہم نے تمہارے لیے زمین میں جو بھی تھوڑے سے بڑھایا ہے، جن کے مختلف رنگ ہیں، مزاج ہیں یا اقسام ہیں۔ اور اسی آیت کے اگلے الفاظ کہ اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اب ہم جانوروں سے تھوڑا آگے چلتے ہیں، ایک سٹیپ فارورڈ لیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو آج کل کے جو اسلامک مفسرین ہیں اور چرچ کے جو ان کے پریسٹ ہیں یا ہسٹورینز ہیں، مفکرین ہیں، ان کے اندر ایک بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم وہ کنفیوز نظر آتے ہیں کہ کیا یہ سیلاب ایک زمین کے خطے پر آیا تھا یا یہ پوری دنیا پر آیا تھا۔ وہ کنفیوز نظر آتے ہیں، کوئی بھی ہمیں کلیئرٹی کے اندر اسٹیٹ اوے کو بات نہیں کرتا۔ اگر مان لیں کہ سیلاب زمین کے ایک اسپیسیفک ریجن میں آیا تھا، تو اس سے جو چیزیں یا جو سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، ہم ذرا ان کو بائی دا وے دیکھتے ہیں۔ ایک سادہ سا سوال کہ اگر تو یہ فلڈ ایک خاص ریجن میں آیا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اتنی بڑی کشتی بنانے کی ضرورت ہی پیش کیوں آئی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیٹیگوریکلی حکم دیا کہ آپ میری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی بنائیں۔ اور جو میں نے آپ کو روایت بتائی تھی اس کے اندر 1 کلومیٹر اس کا سائز تھا لمبائی، مگر مختلف روایات میں ہمیں کہیں 1.5 کلومیٹر میں ملتا ہے اور 2 کلومیٹر میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری امپورٹنٹ بات کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی حضرت لوط علیہ السلام یا حضرت صالح علیہ السلام یا دیگر انبیاء جن کا ذکر قرآن پاک میں ہمیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے، جن کی قوموں پر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف سے عذاب آیا ہے، حضرت نوح بھی ان انبیاء کی طرح اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر چلے جاتے اور ان کی قوم پہ عذاب آ جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک جانوروں کی ایک اتنی بڑی تعداد کو بھی اپنے ساتھ کشتی پر آن بورڈ کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہو رہی تھی؟ اور آج ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بہت سے جانور مثلاً چوہے یا پرندے، ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایسی کوالٹیز موجود ہوتی ہیں کہ فلڈ سے پہلے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ایریے میں فلڈ آنے والا ہے اور وہ جگہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، ہم نے لاسٹ ٹائم جو روایت ڈسکس کی تھی کہ آسمان اس طرح سے برس رہا تھا جیسے مشکیزوں کے منہ کھول دیے گئے ہوں، اور زمین سے پانی اس طرح نکل رہا تھا کہ ہر دراڑ اور ہر سوراخ سے پانی نکل رہا ہو، اور اسی طرح 40 دن تک کنٹینیوسلی زمین اور آسمان سے پانی برسے، تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا، جس کے متعلق سورہ قمر میں بیان ہوا ہے کہ ایک زوردار دھماکے سے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا گیا تھا۔ اتنے زیادہ پانی نے کیا صرف ایک ہی شہر کو ڈبونا تھا، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ سمندروں کا پانی اور پانی بذات خود اپنا لیول جو ہے وہ سیم رکھتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج ہمیں 300 ایسے کلچرز موجود ہیں جہاں پر ہمیں ایک گریٹ فلڈ، ایک عظیم سیلاب کی کہانی ملتی ہے جو کہ پوری دنیا کو غرق کر گیا تھا۔ تو دنیا میں ایک گلوبل فلڈ کے آئے بنا ان کہانیوں کا ذکر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کلچرز اور میتھولوجیز، جتنی بھی اولڈ میتھولوجیز ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے اب ہم آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لوکیشن کی طرف، تاکہ ہمیں اولڈ میتھولوجیز کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ آپ کی کشتی کی لوکیشن کیا تھی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 44 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کشتی جودی پہاڑ پر آ کے رکی تھی، اور آج ہمیں پتہ ہے کہ جودی پہاڑ جو ہے وہ ٹرکی میں آتا ہے، ٹرکی میں واقع ہے، اور یہ وہ والا اسپیسیفک ایریا ہے جو عراق اور ایران کے بارڈر کے ساتھ ٹرکی کا لگتا ہے۔ تو چلیں جودی پہاڑ سے تقریباً 3500 کلومیٹر دور ناروے میں چلتے ہیں۔ جی، ناروے کی نورس مائتھولوجی کے مطابق ہمیں ایک کہانی کا ذکر ملتا ہے، جوتن کی کہانی۔ ایسا شخص جو کہ خدا سے باتیں کیا کرتا تھا، اور اس جوتن کا نام برگل میر، ناروین لینگویج میں برگل میر بتایا گیا ہے، جو کہ پوری دنیا میں آئے ایک عظیم سیلاب میں ایک بڑی سی کشتی میں نکلتا ہے۔ اور برگل میر کا مطلب
اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے پہاڑوں میں آواز دینے والا۔ اور آپ کو سورہ ہود کی 42ویں آیت یاد ہے کہ کس طرح حضرت نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو پہاڑوں میں اونچی آواز دے کر واپس بلایا تھا کشتی کی طرف۔ اب اگر ہم جودی پہاڑ سے تقریباً 4000 کلومیٹر دور آئرلینڈ کی اولڈ میتھولوجی کا جائزہ لیں تو یہاں ہمیں ایک کتاب ملتی ہے جس کا نام ہے سٹوری آف مین آن آئرلینڈ۔ چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر ایک عظیم سیلاب کے بعد آئرلینڈ پر انسان کے قدم رکھنے کا ذکر موجود ہے، اور اس کہانی کے جو مین کریکٹر ہے، مین کردار کا نام ہے سیزائر، اور آئرش زبان میں اس کا مطلب ہے بہت غم اور بہت افسوس کرنے والا۔ انٹرسٹنگ، کیونکہ امید کرتا ہوں آپ کو نوح کا لفظی معنی کا آئیڈیا ہوگا، اور نوح کا لفظی معنی بھی یہی ہے، بہت غم اور بہت افسوس کرنے والا۔ جیسا کہ ہم اپنی نارمل ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں، نوحہ خانی یا نوحہ گری، نوحہ جو ہے یہ بھی نوح کے ورڈ سے ہی نکلا ہے، یعنی کہ غمگین باتیں، غم زدہ باتیں، افسوس والی باتیں۔ اس کے بعد اب ہم ناروے کی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں، یعنی جودی پہاڑ سے تقریباً 4000 کلومیٹرز دور انڈیا میں، جہاں ہمیں اولڈ ہندو میتھولوجی کا ایک کانسیپٹ ملتا ہے جس کو منونترا کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے دھرتی کے تباہ ہونے کے بعد دوبارہ رہنے کے قابل بنانا۔ اور یہ کانسیپٹ ایک شخص جس کا نام منو ہے کا ذکر کرتا ہے، جو دنیا میں بسنے والے لوگوں میں سب سے پہلا انسان ہے کہ جس نے ایک بڑے سیلاب کے بعد دنیا کی آباد کاری کی تھی۔ در حقیقت ہندی لفظ جو کہ ہم عموماً سنتے ہیں منشیہ، جس کا مطلب ہے انسان، وہ بھی منو سے ہی اخذ کیا گیا ہے۔ اور منو اور نوح میں کتنی مماثلت ہے، یہ تو سننے میں ہی سیم لگتے ہیں، ان کی تو پروننسیشن آلموسٹ سیم ہے۔ اسی طرح اگر ہم جودی پہاڑ سے 6700 کلومیٹرز دور چائنا کی اولڈ میتھولوجی میں چیک کریں تو ادھر ہمیں ایک کانسیپٹ ملتا ہے گنیوہ، کہ کس طرح پوری دنیا ایک عظیم سیلاب میں ڈوب گئی تھی اور پھر گنیوہ نے دوبارہ دنیا کو آباد کیا۔ اور گنیوہ اور نوح میں کتنی مماثلت ہے، اس کا فیصلہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں۔ آپ خود چیک کریں کہ ان دونوں ورڈز میں کتنی آپ کو مماثلت لگتی ہے۔ سیم وے اگر جودی پہاڑ سے ہم 2000 کلومیٹرز دور عراق میں آ کے دیکھیں تو 1906 میں کھدائی کے دوران ایک بہت اہم ٹیبلٹ دریافت کی گئی تھی، جس کو ہم دی سومیرین کنگ لسٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں ایک بادشاہ زیوس ادرا کا ذکر ملتا ہے، جو کہ ایک شدید طوفان میں ایک بڑی سی کشتی لے کر نکلا تھا، اور اس کی عمر بہت لمبی تھی۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو سورہ العنکبوت کی 14ویں آیت یاد ہوگی، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ادھر 950 سال تک رہے، ایک لمبی عمر۔ اور عراق سے ہی دریافت ہونے والی مشہور ٹیبلٹس، جن کو ہم آج ایپک آف گلگامش کے نام سے جانتے ہیں، جس میں ایک پوری تختی موجود ہے جس میں شروع سے لے کے آخر تک سیلاب کا واقعہ منوان درج ہے، اور اس تختی کو آج ہم دی فلڈ ٹیبلٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہاں تک پہنچ کر ہم دیکھ چکے ہیں کہ پوری دنیا میں آئے سیلاب کا ذکر ہمیں پوری دنیا کے کلچرز میں ملتا ہے، اور آلموسٹ دا سیم ہے، کہیں اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، مماثلت ہر جگہ پہ پائی جاتی ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں فائنل کوشچن کی طرف کہ پوری دنیا میں سیلاب کا آنا کیوں ضروری تھا، کیوں ایک خطے میں نہیں لایا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو اس کوشچن کا آنسر ہمیں قرآن پاک سے گائیڈنس زیادہ نہیں ملتی۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا تفصیلاً ذکر نہیں کیا گیا،
اور یہی وہ سوال تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ کو لاسٹ 2 سیشنز کے اندر حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تعارف کروایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بک آف اینوک کا بھی ہلکا سا ریفرنس دیا تھا، کیونکہ بک آف اینوک وہ کتاب ہے جس کے اندر ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آئے ہوئے عظیم سیلاب کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ انجیل میں بھی اس ضمن میں ہمیں تھوڑی سی گائیڈنس ملتی ہے، مگر اتنی زیادہ نہیں ملتی، اور یہ تمام وجوہات اور یہ تمام ڈسکرپشنز جو بک آف اینوک میں درج ہیں، یہ اتنی سرپرائزنگ اور انبلیویبل ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس کو آسانی سے سن بھی نہیں سکیں گے، اور یقین کرنا تو بہت دور کی بات ہے اوبویسلی۔ انشاءاللہ نیکسٹ اور لاسٹ حضرت نوح علیہ السلام کے لاسٹ سیشن میں ہم اسی کوشچن کے اوپر بات کریں گے اور اسی چیز کو انڈورس کریں گے کہ پوری کی پوری زمین کو سیلاب سے غرق کرنا کیوں ضروری سمجھا گیا تھا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔